السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فأولئک حبطت اعمالهم الى آخر الآیہ۔ وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت پر، اپنے محبت کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بظاہر محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس جگہ پر آپ خواتین بیٹھے ہیں، اوپر کوئی چھت نہیں ہے، سخت دھوپ ہے، مگر اس کے باوجود آپ تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اس بیٹھنے کو خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہلکی سی تپش اور ہلکی سی گرمی جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اس امید پر اور اللہ سے اس گزارش اور دعا پر کہ اللہ پاک آخرت کی تپش کو اور آخرت کی گرمی کو اپنی رحمت کی ٹھنڈک سے تبدیل کر دے۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ گزارش ہے کہ تمام مستورات سے کہ یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اس لیے کہ یہ ایک دینی مجلس ہے، ایک اسلامی مجلس ہے، ایسی مجلس ہے جس مجلس کو کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق، اللہ کی نورانی مخلوق، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو گویا یہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہ ایک نورانی محفل ہے۔ اللہ کی انوارات، اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی مجلسوں پر اترتی ہیں۔ لہذا ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رحمت کے متلاشی بن کر ہم اس مجلس میں بیٹھے رہے اور اللہ اور رسول کی باتوں کو سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ اصل تو ہے عمل۔ علم یہ عمل کا ذریعہ ہوتا ہے، اور عمل یہ اصل چیز ہوتی ہے، اور اسی پر آخرت میں نجات ہے، اور آخرت کی نجات کا مدار اللہ نے عمل پر رکھا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں بہت ساری دولتوں سے اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ پاک نے ہم تمام کو نوازا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری دولتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت یہ در حقیقت آخرت کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔
انسان کے پاس بہت سارا مال و متاع ہو، بہت ساری جاگیر ہو، بہت ساری دولت ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دولت اس کو آخرت کی نجات نہیں دلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم، کہ اس دنیا میں جو کافر ہے اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو آخرت میں اگر وہ دنیا بھر پہ سونا بھی اگر خرچ کرنا چاہے کہ بھائی دنیا بھر کے سونا اللہ کے حضور پیش کرے کہ اس کے بدلے ہمیں آخرت میں نجات دلائی جا سکے، تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، کہ ہرگز ان کے اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آخرت میں نہ سونے کا اعتبار ہے، نہ چاندی کا اعتبار ہے، نہ دنیا کی دولتوں کا اعتبار ہے، بلکہ اصل آخرت میں جو اعتبار ہے وہ ایمان کا ہے۔ آخرت میں اعتبار در حقیقت ایمان کا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی ہمیں بہت قدر کرنی ہے، اس ایمان کی ہمیں بہت حفاظت کرنی ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ جو چیز سستی ہوتی ہے، جس چیز کی بظاہر کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، تو ان چیزوں کی ویسی حفاظت بھی نہیں کی جاتی ہے، لیکن جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اور اس کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کی اہمیت کو پیدا کرنے والے بنیں۔ جی ہاں، اپنے اندر ایمان کی اہمیت کو پیدا کرنے والے بنیں۔ اللہ کی قسم، آج ہمارے نزدیک 100 روپے کی تو قدر ہے، روپے پیسوں کی تو اہمیت ہے، لیکن ہمارے نزدیک آج ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک آج ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس ایمان کو بڑھانے کی کوئی فکر ہو سکتی ہے، اس ایمان کو بڑھانے کی کوئی تحریک ہو سکتی ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے۔ ماں و بہنوں، آج بڑا عجیب ماحول ہے، عجیب معاملہ ہے، آج بہت سنبھلنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کس طریقے سے ایمان کو ختم کرنے کی فکریں اور سازشیں کی جا رہی ہے، اس بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ باطل ہر طریقے سے فکر کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے، ایمان والوں کے دل سے ایمان ختم ہو جاوے، چاہے وہ ظاہر میں مسلمان رہے، چاہے وہ مسلم معاشرے میں رہے، چاہے وہ مسلمان نام لے کر رہے، چاہے وہ مسلمان شناخت میں رہے، اسلامی گھرانہ ہے، مسلمان گھرانہ ہے، مسلم سوسائٹی ہے، اسلامی نام ہے، انہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے تو اصل حملہ ہمارے ایمان پر کیا ہے کہ ظاہر میں اسلامی رنگ تو ہمارے اندر آتا ہے کہ ہم مسلم برادری میں رہتے ہیں، مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے آدھار کارڈ مسلمانوں کے نام کے ہے، ہم مسجدوں میں اسلام کے نام پر مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہم اپنے سر پر دوپٹے لے رہے ہیں، سارا اسلامی بظاہر کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی بڑی تحریک اور ان کی بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اندرونی طور پر ان کے اندر سے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے، جس کا ان کو احساس بھی نہ ہونے پائے، جس کا ان کو احساس بھی نہ ہونے پائے۔
یہ باطل کی تحریک چل رہی ہے، یہ باطل کی سازش چل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز کا نام ہے اور اسلام ایک الگ چیز کا نام ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب چند دیہاتی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم اسلام لے آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، کہ اعرابی آ کر کہتے ہیں، دیہاتی آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم صرف اسلام میں داخل ہوئے ہو اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان تو دل میں داخل ہونے والی چیز کا نام ہے۔ ایمان در حقیقت دل میں داخل ہونے والی چیز کا نام ہے۔ جب ایمان اصل دل میں داخل ہو جاتا ہے تو انسان کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کی فکریں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ وہی کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اب وہ وہی بولتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اپنے رب کے خلاف نہ وہ بولتا ہے اور اپنے رب کے خلاف نہ وہ کوئی کام کرتا ہے۔ جی ہاں، تو آج ایمان کو اپنے دل میں بٹھانے کی اور راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نہ جانے ایمان کے کتنے سودے ہو رہے ہیں، ہم کس طریقے سے ایمان کو اپنا بیچ رہے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع بعرض من الدنيا او كما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اعمال برابر کرتے رہو، یعنی نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، یہ سارے جو اعمال کرنے کے ہیں جو ایمان سے متعلق ہے اس پر قائم رہو، اس پر جمے رہو، اعمال میں کمزوری پیدا نہ کرو۔ اگر تم نے اعمال میں کمزوری پیدا کر لی تو در حقیقت تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اعمال کو ہم مضبوط کرنے والے بنیں، زندگی سے نمازوں کو نہ چھوڑے، زندگی سے ذکر و اذکار اور تلاوت کو اور اللہ کا ڈر اور خوف یہ نہ چھوڑے۔ آج ہم ایک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اکثروں کا حال یہ ہے کہ اعمال میں کمزوری نظر آتی ہے، نماز کی نہ پابندی نظر آتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب دل میں آیا نماز پڑھ لیا، یا رمضان میں نماز کی پابندی کر لی، یا فقط رمضان میں تلاوت کی پابندی کر لی، پورا سال ہمارا غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایمان کے کمزوری کی ماں و بہنوں یہی وجہ ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ چیز کھانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی چیز نسخہ کھا لیا تو ایمان مضبوط ہو گیا۔ جیسے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف غذائیں ہوتی ہے کہ فلانی غذا کھا لو جسم مضبوط ہو گیا، تو کیا ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی چیز کھائے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان تو اس وقت مضبوط ہوتا ہے جبکہ ہم اعمال کی پابندی کریں۔ جب ہم اعمال کی پابندی کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ہم اعمال میں کمزوری دکھلائیں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اور اتنا کمزور ہوگا کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی کی طرح فتنے ہوتے ہیں، اور وہ فتنے
مال کا فتنہ نہیں ہوگا، وہ فتنہ جان کا فتنہ نہیں ہوگا، وہ فتنہ در حقیقت ایمان کا فتنہ ہوگا کہ ان فتنوں کی وجہ سے ایمان نقصان میں پڑ جائے گا، ان فتنوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جائے گا، ان فتنوں کی وجہ سے ایمان کفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا حال ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح کو تو ایمان کی حالت میں ہوگا مگر شام کو، رات کو بستر پر جاتے جاتے وہ کافر بن جائے گا، سوتے وقت مسلمان ہوگا مگر صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ نہ جانے کون سا ایسا عمل کرے گا جس سے اس کا ایمان اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ ماں بہنوں، بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ آخرت کی نجات کا مدار اللہ نے ایمان پر رکھا ہے۔ اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج حالات بہت بد سے بدتر چلے جا رہے ہیں۔ آج معاملہ بڑا سنگین ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری کتنی مسلم بچیاں، ہماری کتنی مسلم لڑکیاں ایمان کا سودا کر رہی ہے، ایمان کا سودا کر رہی ہے، ایمان سے نکل رہی ہے۔ یہ کہیں اور کے واقعات نہیں، یہ کہیں اور کے حالات نہیں، یہ خود ہمارے ملک کے حالات ہے۔ اور دو قدم آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ یہ صرف ملک کے حالات نہیں، یہ ہمارے صوبے کے حالات ہے، یہ ہمارے علاقوں کے حالات ہے کہ آج کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ آج کثیر تعداد میں مسلم لڑکیاں، آج کثیر تعداد میں مسلم بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے۔ تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر، یونیورسٹی اور کالجوں کے نام پر چونکہ ہمارے اوپر دھن سوار ہوتی ہے لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے سلسلے میں، یقیناً یہ کوئی غلط دھن نہیں ہے، یہ اچھی دھن ہے، یہ اچھی فکر ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو آزادانہ ماحول میں چھوڑ دیا تو حالات ہمارے سامنے ہے کہ کتنی مسلمان بچیاں، کتنی مسلمان لڑکیاں آج ایمان سے نکل رہی ہے، غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ محبت اور عشق کے نام پر اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہے، ان سے شادیاں رچا رہی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہم نے اس باپ کو بھی دیکھا ہے جو باپ بلک بلک کر اپنی بیٹی کے سامنے رو رہا ہے کہ میری بیٹی مجھ پر رحم کھا، تیری ماں پر رحم کھا، آجا اپنے گھر پہ، غلطی تجھ سے ہو گئی، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری بچی تو اتنا بڑا ظلم ہم پر مت کر کہ تو ہم کو چھوڑ دے گی، تو مسلمان بننے سے پیچھے رہ جائے گی، تو کافر بن جائے گی، میری بات مان لے، میرے گھر پہ چلیا۔ باپ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، مگر اس بچی کے دل پر کچھ اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں پولیس کے سامنے اور جج اور وکیل کے سامنے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کون ہے، میں ان کو پہچانتی تک نہیں، یہ میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، ان کو مجھ سے دور کرو۔ اللہ اکبر! کیا حالات آئے ہیں، کیا حالات آئے ہیں! کیا آج ہم بچوں کو بچپن سے جوانی تک جو جوان کرتے ہیں، ایک ماں اپنا سب کچھ ختم کرتی ہے، ایک باپ اپنا سب کچھ ختم کر دیتا ہے، باپ فارن میں ہوتا ہے، وہ وہاں پر نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا ہے، وہ دھوپ میں کھڑے رہ کر کام کرتا ہے، وہ رات کو رات نہیں سمجھتا، وہ دن کو دن نہیں سمجھتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچی کا ایجوکیشن، میرے بچی کی تعلیم اعلیٰ ہو جائے، اچھی کوالٹی کی اس کو تعلیم ملے، کوئی کمی اور کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ ایک باپ کی تمنا ہوتی ہے، ایک ماں کی تمنا ہوتی ہے، زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اپنے گھر سے ودا کروں، میں اپنی اولاد کو گھر سے رخصت کروں، چار لوگوں کے سامنے رخصت کروں، دعائیں دے کر اس کو میں رخصت کروں۔ مگر افسوس کہ وہ بچی یہ نہیں سمجھتی کہ جس باپ نے مجھ کو پالا پوسا، اپنا خون جگر ایک کیا ہے،
اور اپنا خون بہایا، اپنا پسینہ بہایا، اس کے خواب کو وہ بچی پورا نہیں کر پاتی اور غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور پھر اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے۔ یہ ایک دو واقعات نہیں ہے۔ آپ کہو گے کہ یہ کہاں کی، کس دنیا کی یہ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں کسی اور دنیا کی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کی کر رہا ہوں، میں اپنے صوبے مہاراشٹر کی کر رہا ہوں، میں اپنے قریبی علاقوں کی کر رہا ہوں۔ آپ کہو تو میں آپ کو وہ تعداد بتلا دوں، ان مسلم لڑکیوں کی تعداد بتلا دوں جن کا نام زینب تھا، جن کا نام فاطمہ تھا، جن کا نام عائشہ تھا، جن کا اسلامی پیارا پیارا نام تھا، لیکن افسوس کہ آج وہ نام لینے والی نہ رہی، آج ان کے نام تبدیل ہو گئے، آج وہ اسلامی صف سے اور مسلمانوں کے معاشرے سے نکل چکی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار یقیناً ہم ہیں۔ جیسے ایک باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد کی تن پروری کرے، اولاد کی جسم پروری کرے، اس کی جسم پروری اور اس کی تن پروری میں کوئی کمی بیشی نہ آنے دے، یہ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن آپ بتلاؤ، انسان کا جسم، انسان کا تن، یہ کہاں تک ساتھ دیتا ہے؟ یہ تو صرف قبر کے گڑھے تک ساتھ دیتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی باپ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے اولاد کو ہمیشہ، اپنے مرے ہوئی اولاد کو اپنے پاس ہمیشہ رکھوں گا۔ نہیں، چاہے کتنی ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، جو باپ اس اولاد کے جسم کے لیے، اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو کوئی بیماری نہ لگے، وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ کھپا دیتا تھا، لیکن اولاد کے مرنے پر وہی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا جسم قبر کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا تعلق تو فقط دنیا سے ہے، جسم کا تعلق تو فقط دنیا سے ہے، لیکن ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی جو ابد الآباد زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک لمیٹڈ ہے، آخرت کی زندگی انلمیٹڈ ہے، وہاں کوئی خاتمے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ماؤ بہنوں، اس زندگی میں ہمیں جو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، صرف جسم دے کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں جسم بھی دے کر بھیجا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی دولت ہے، اور وہ ہے روح کو بھی دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے ہر باپ، ہر ماں، ہر والدین اپنے اولاد کی جسم پروری کی تو فکر کرتے ہیں، مگر روح پروری کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ روح کو مضبوط کرنا ہوگا، روح کو غذا دینا ہوگا، اور روح مضبوط ہوگی ایمان کی مضبوطی پر، ایمان کے تذکرے پر، ایمان کے مذاکرے پر، ایمانی ماحول پر یہ روح مضبوط ہوگی۔ آج حالات بڑے سنگین ہیں۔ کبھی نہیں سنا گیا تھا، کسی زمانے میں نہیں سنا گیا تھا کہ لڑکیاں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، نہیں سنا گیا تھا۔ مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ اولاد اگرچہ اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانی تو ہے ہی، لیکن اولاد میں بھی لڑکیاں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی، لڑکیاں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی۔ آج بہت ضرورت ہے کہ ان بچیوں کو ہم سنبھالیں، ان لڑکیوں کو ہم سنبھالیں، انہیں ایمانی ہوائیں دے، انہیں ایمانی غذائیں دے، ورنہ باطل کب حملہ کر جائے گا ایمان پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
بھئی جہنم کی آگ تو جہنم میں ہوگی، اللہ دنیا میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ جس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا راستہ نہ خود اختیار کرو، ایسا راستہ نہ اپنی اولاد کو اختیار کرنے دو جو راستہ جہنم کی دہکتی آگ کی طرف لے جانے والا ہو۔ اور وہ راستہ یقیناً بے حیائی کا ہے، وہ راستہ یقیناً فحاشیت کا ہے۔ آج ہماری اولادیں، آج ہماری نسلیں فحاشیت کی طرف جا رہی ہے، بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، اور ہم والدین کو اس کی کچھ فکر نہیں ہوتی، ہم والدین کو اس کی کچھ اس سلسلے میں کڑن نہیں ہوتی ہے۔ اور جب باطل مکمل حملہ کر دیتا ہے، لڑکی بھاگ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، تب آنکھیں کھل جاتی ہے، اس وقت کی آنکھیں کھلنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بچپن سے ہم اپنے اولاد کو اپنی نگرانی میں رکھیں، ان کی بہترین اسلامی تربیت کریں، انہیں ایمانی ماحول دینے کی فکر اور کوشش کریں۔ یاد رکھیے، ایمان بڑھتا ہے ایمان کے ماحول سے۔ اگر ایمان کا ماحول نہیں تو ایمان کیسے بڑھے گا؟ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں میں ایمانی ماحول پیدا کریں، ایمانی مذاکرہ کریں، اللہ رسول کی باتوں کا ذکر کریں، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے والے بنے۔ آج کتنے گھر ہیں جن گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی؟ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے تعلیم کرے تاکہ اس تعلیم کی برکت سے گھر سے شیطانی آفتیں اور شیطانی نجاستیں گھر سے دور ہو جائے۔ جی ہاں، وگرنہ آج حال یہ ہے کہ گھر میں پورے افراد اس موبائل میں اور اس غلط چیز میں اپنے آپ کو ضائع کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رسول کا نام بہت کم لینے والے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے والے بنے، تعلیم کا مذاکرہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو جہاں ہم اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، ہائی فائی تعلیم دے رہے ہیں، تو دے، ضرور دے، مگر ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دینے والے بنے۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے، اکابرین، بڑے بڑے ہمارے اللہ والے اور علماء کرام اس بات کو بتلا رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ بچپن میں جو انہیں پڑھایا گیا ہے، کلمہ رٹایا گیا ہے، ایمانیات رٹائی گئی ہے، تو دین صرف رٹنے کا نام نہیں بلکہ دین حقیقت میں سمجھنے کا نام ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائے تو اس عمر کو پہنچنے کے بعد اب دین کو سمجھانے کے راستے اختیار کرے، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرے، جو بہت ضروری ہے۔ ان پر نگرانی کرے، جو چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، ان چیزوں کی ہم جانچ کریں کہ کہیں وہ غلط طریقہ اختیار نہیں کر رہی ہے، غلط راستہ اختیار تو نہیں کر رہی ہے، اس کا ہم خاص خیال رکھنے والے بنیں۔ جی ہاں، اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی طریقے سے ہم اپنے ایمان کو بیچ دے۔ نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ، جیسے آج مشہور ہے، لوگ آج دشمنان اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسروں غیر مسلم لڑکیوں کو نکاح کر کے گھر پہ لاؤ تو تمہیں ثواب ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی خود سے آ جائے، کوئی خود سے مسلمان بن جائے تو اچھی بات ہے، وگرنہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کو مجبور کر کے مسلمان بناؤ، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سرپرستوں کی ماتحتی میں رہنے والے بنے، یہ غلط طریقوں سے اور فواحشات سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ دنیا میں جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، مگر ایمان ہرگز نہ جانے پائے، اس کی فکر کرنے والے بنے، ایمان کو مضبوط کرنے والے بنے، اس لیے کہ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، ایمان ہمارا قیمتی خزانہ ہے، آخرت میں اسی پر نجات ہے۔ ہاں، اللہ نے اسی پر نجات رکھی ہے۔ دنیا میں چاہے اعمال میں جو کچھ کمی بیشی ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں اللہ نے ذکر فرمایا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہرگز اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گے، غلط نظریات، غلط عقیدے کو، غیر ایمانی کی زندگی کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گے، اور چاہے تو دوسرے گناہ کو اللہ معاف کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کا مذاکرہ کرے، ایمان کے بول بولے، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرے اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینے والے بنے اور اعمال کی پابندی کرنے والے بنے، اعمال میں کمی بیشی نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کا لاہی عمل، اپنے زندگی کی ایک ترتیب بنا لے کہ نماز زندگی سے انشاءاللہ ہرگز نہ چھوٹنے پائے، ہرگز نہ چھوٹنے پائے۔ ماؤ بہنوں، عورتوں کے لیے بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، مردوں کے مقابلے میں جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس امت کی عورتیں اور یہ کہ ہماری مائیں بہنیں جہنم کا حصہ بن جائے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کے لیے بڑا آسان نسخہ دیا ہے، بڑا آسان طریقہ دیا ہے، اور یہ کہ اس طریقوں پر عمل کر لے تو جنت میں جانا بھی عورت کا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس چاہے دروازے سے داخل ہو جائے، اس کا جنت میں داخل ہونا بھی بڑا آسان ہے۔ اس لیے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، آج ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جان کی حفاظت کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، خود کی بھی اور اپنی نسلوں کی بھی، اپنے اولاد کے ایمان کی بھی ہم فکر کرنے والے بنے۔ آج اسکول اور کالجز میں ہم بھیج رہے، اگر مسلم اسکول ہے تو وہاں بھی ہم محتاط رہے، اور اللہ نہ کرے اگر غیر مسلم اسکول ہے تو بہت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہوں کہ خود ہمارے داپولی شہر کے اعتبار سے آپ جتنی غیر مسلم اسکولیں ہیں ان اسکولوں کا آپ جائزہ لیں، کتنی فیصد میں ہماری لڑکیاں غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتی ہیں، کثیر تعداد میں پڑھتی ہیں، آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتی ہے تو کیا ہماری فکریں نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کی پوچھ تاچھ کریں، ہم ان کے ایمانیات کی فکر کریں کہ کس طریقے سے ایمان باقی رہے گا، کہ وہ صبح سے شام تک اسکول میں ہے، شام میں وہ اسکول سے لوٹ رہی ہے، کالجز سے لوٹ رہی ہے، تو وہ کیا سیکھ کر آ رہی ہے، وہ کیا پڑھ کر آ رہی ہے؟ کبھی ہم نے اس کی فکر نہیں کی، کبھی ہم نے اس کی فکر نہیں کی۔ ایک ویڈیو ابھی چند دنوں پہلے آیا تھا، دیکھا عجیب، ایک میدان میں، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک میدان میں سب کو جمع کیا ہوا ہے، جس میں غیر مسلم لڑکیاں بھی ہے اور جس میں مسلم لڑکیاں بھی ہے، اور انہیں سوریہ نمسکار سکھایا جا رہا ہے، انہیں سوریہ نمسکار کے جو کچھ ان کے معبودانہ اور غلط مشرکانہ الفاظ ہے وہ انہیں پڑھایا جا رہا ہے، اور ہماری مسلم بچیاں بھی اس میں شامل ہو کر پڑھ رہی ہے، چونکہ اسکول میں ہے، پڑھنا پڑے گا۔ کیا اب بتلائیے، یہ چیزیں ایمان کو ختم کرنے والی نہیں ہے؟ یہ چیزیں ایمان کی نورانیت کو ختم کرنے والی نہیں ہے؟ یہ کیسے ایمان باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ بہت ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو غیر مسلم اسکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان کے ایمان کی ہم فکریں کریں، انہیں خارجی طور پر ایسا ان کے لیے ریفریش کوئی اسکیم ان کے تعلق سے سوچے، یا تو دینی مدرسہ ہو یا دینی تعلیم ہو یا کسی کی ماتحت میں رکھے، تاکہ ہماری بچی کا ایمان، ہماری بچی کا اسلام، ہماری بچی کا تقوی، ہمارے بچی کی طہارت اور حیا اور پاک دامنی یقیناً محفوظ رہ سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایمان کو زندہ کرنے کی اور ایمان کو زندہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے تحریکیں
اور جماعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ والوں کا احسان ہے ہم پر، اللہ والوں کی محنتیں ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں، جن قربانیوں کے نتیجے میں ایمان کو زندہ کرنے کی فکریں کی جاتی ہے، انہی فکروں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار ہے، دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہر مسلمان کے دل میں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، ہر ایک کی زندگی میں دین آ جائے، ہر ایک کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ اس دعوت و تبلیغ کا اصل مقصود ہے۔ اس میں اپنے آپ کو ہم لگانے والے بنے، اللہ والوں کی طرف سے جو ترتیب بتلائی جاتی ہے اس ترتیب کا ہم خیال رکھنے والے بنے، اور خصوصیت کے ساتھ ہم جو ہمارے کام کا جو نہج ہمیں بتلایا گیا ہے اس پر ہم قائم رہے، خصوصاً مائیں بہنیں گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے والی بنے، اور ہو سکے تو گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان مرد حضرات کو مسجد کے ماحول سے جوڑنے والے بنے، ان کی تشکیل کرے، ان کو مسجد کے ماحول سے جوڑے، اس لیے کہ انہی چیزوں سے در حقیقت ایمان کا ماحول بنے گا، اور جب ایمان کا ماحول بنے گا تو یقیناً ایمان زندہ ہوگا اور ایمان انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہاں بس کرتا ہوں، میں بول رہا تھا کہ اذان ہونے کے بعد 10-15 منٹ زیادہ ہو رہا ہے، یہ تیار کر رہے ہیں، اس کو آپ کے ہاتھ میں دینا ہے، آپ کرے گی ٹائم جائے گا 4:30 تک، آپ کرتے رہے گی 4:30 تک، 4:30 درود شریف پڑھ لی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس دولت سے نوازا ہے، بات وہی چل رہی تھی کہ بھئی دعوت و تبلیغ کی محنت میں اس کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ بہت بڑی محنت ہے، یہ اللہ والوں کی یقیناً قربانیاں ہیں، اللہ والوں کی قربانیاں ہیں، لہذا ہم اپنے گھر کے مردوں کو بھی اس کام سے لگانے والے بنے، اس لیے کہ اس سے ایمانی ماحول زندہ ہوگا، اور ایمان بنتا ہے ماحول سے، ایمان بنتا ہے کس سے؟ ماحول سے، جیسا ماحول ہوگا، جیسی تربیت ہوگی، جیسی فکریں ہوگی، ویسا اثر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ اپنے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ آگے چل کر ماحول اس کو یا تو یہودی بنا دیتا ہے، یا تو نصرانی بنا دیتا ہے، یا تو مجوسی بنا دیتا ہے، یا تو غیر ایمان والا بنا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اگر اچھا ماحول ہے تو اس کا اثر بھی اچھا ہوگا، اور اگر گندا ماحول ہے تو اس کا اثر بھی بڑا برا ہوگا۔ ماں بہنوں، سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ نہ خیال کرے کہ بھائی گھر کا ماحول کیسے بھی رہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسی بات نہیں۔ اسی لیے لڑکیوں کے مدرسے کے تعلق سے ہم بارہا اور ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، اور جب بھی اس سلسلے میں جلسے ہوتے ہیں اور اس اسٹیج سے بات ہوتی ہے تو ہم سرپرست اور پیرنٹس سے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی طالبہ اور آپ کی بچی لاکھ مدرسے میں وقت لگائے، کافی وقت لگائے، یا کہہ لیجئے کہ کوئی بچی باقاعدہ اقامتی مدرسے میں بورڈنگ سسٹم میں رہ کر 5-5 اور 7-7 سال لگا کر عالمہ بن جائے، لیکن اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، اس کے اطراف کا ماحول صحیح نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا وہ پڑھنا، اس کا وہ پڑھانا اور اس کا وہ تعلیمی سلسلہ اللہ حفاظت فرمائے، وگرنہ بہت مشکل ہے اس چیز کو بچائے رکھنا۔
اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے والے بنے. جتنا گھر کا ماحول درست ہوگا اولاد کی اتنی ہی بہترین تربیت ہوگی. خدا نخواستہ اگر گھر کا ماحول پراگندہ ہے، گھر کا ماحول برا ہے، تو اولاد پر اس کا اثر بھی بہت ہی برا پڑ سکتا ہے. اس لیے اپنے اولاد کو بہترین دینی تعلیم دینے والے بنے، دینی مزاج، حیا اور پاک دامنی ان کو سکھانے والے بنے. یہ بہت ضروری ہے. اور اسلام کی تو پوری تعلیم کا خلاصہ ہی حیا اور پاک دامنی ہے. اسلام کی پوری تعلیم کا خلاصہ ہی در حقیقت حیا اور پاک دامنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، الحیاء خیر کلہ، حیا میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے. پورے دین کا خلاصہ حیا اور پاک دامنی ہے. اپنی بچی کو باحیا بنائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے تعلق سے خصوصاً ذکر فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورت کا سب سے بہترین پردہ یہ اس کا اپنا گھر ہے. عورت کا سب سے بہترین پردہ اس کا اپنا گھر ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم پر زور زبردستی کر رہا ہے، ہمارے حق کو مار رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عورت کی حفاظت سکھلاتا ہے. عورت ایک نعمت ہے، عورت ایک دولت ہے. اس دولت کی حفاظت کیسی کی جائے، اس نعمت اور اس امانت کی حفاظت کیسی کی جائے، اسلام اس کو سکھلاتا اور بتلاتا ہے. جی ہاں، تو قرآن کریم نے بتلایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورت کا سب سے بہترین پردہ اس کا اپنا گھر ہے. جہاں تک ہو سکے اپنے گھر میں رہے، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر میں رہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو کیسے پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے. کہ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھے اور عورت گھر میں نماز پڑھے، یہ اس کے حق میں افضل ہے. اور عورت کا کسی ہال کے مقابلے میں ایک کمرے میں نماز پڑھنا یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. اور کمرے میں بھی جو سب سے اندرونی کمرہ ہوتا ہے عورت کا، اس میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے. اب سوچئے تو صحیح، بات چل رہی ہے نماز پڑھنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں نماز پڑھنے کی. نماز ایک عبادت کا نام ہے، نماز کا تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے، مگر پھر بھی پردے کا اسلام نے اتنا اہتمام کروایا ہے کہ نماز پڑھنے جیسے عمل کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ عورت اندر سے اندر رہے اور جتنا ہو سکے اتنا بہترین پردے کو اختیار کرے. تو جب نماز پڑھنے کے لیے، عبادت انجام دینے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو جتنا چھپائے اتنا زیادہ بہتر ہے، تو سوچے تو صحیح دیگر کاموں کے لیے عورت کو کتنا پردہ کرنے کی ضرورت ہے، عورت اپنے آپ کو کتنا عورت کو چھپانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ بغیر کام کے غیر ضروری کام کے لیے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالے، اور جب گھر کے باہر نکالے تو بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، بے حیائی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے کہ جو عورت بغیر پردے کے، جو عورت بغیر برقعے کے، جو عورت بغیر نقاب کے، جو عورت بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. اب لعنت کیا ہے، یہ مسئلہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ لعنت کس کو کہتے ہیں. عربوں کے یہاں لعنت کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ لفظ لعنت کس کو کہتے ہیں. عربوں میں اگر کوئی کسی کو لعنت کے کلمات کہہ دیتا تھا تو اس لعنتی شخص سے سب لوگ اپنے آپ کو بہت بچاتے تھے. اس لعنتی شخص سے سب لوگ اپنے آپ کو بہت بچاتے تھے. اگر اونٹ چل رہا ہے اور کوئی اونٹ کمزوری دکھلا رہا ہے تو مالک اگر اس اونٹ پر لعنت کے کلمات کہہ دے کہ لعنت ہو تجھ پر، اگر عرب کوئی کہہ دیتا اس طرح
اس اونٹ کو کہ لعنت ہو تجھ پر، اور دوسرے لوگ جب سن لیتے تو سب لوگ اپنے اونٹوں کو اس لعنتی اونٹ سے دور کر دیتے. حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن وہ لعنت کے لفظ سے عرب لوگ کتنا ڈرتے ہیں اس کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی نحوست سے ہمارا نقصان ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ بہت سی حدیثوں میں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ فلانا کام کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برسے گی. تو بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے کہ جس کام پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برسے تو وہ تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جو عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اس لیے تاکہ غیر مرد اس کی طرف مائل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی عورت پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. اللہ اکبر. آج ہمارا پورا ماحول لعنتی بن چکا ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہو چکا ہے. تو ماں بہنوں، بہت ہی کٹھن مسئلہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا. اس لیے ہم اپنے مزاج کو تبدیل کرنے والے بنے، اپنے آپ کو دین سے منسوب کرنے والے بنے، دینی مزاج پیدا کرے، دینی نسبت پیدا کرے، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرے، ایک دینی ماحول اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، رسم و رواج سے اپنے آپ کو اور ماحول کو بچانے کی فکر اور کوشش کرے. بہت ضروری ہے. بے حیائی کا راستہ اختیار نہ کرے. جب بے حیائی آ جاتی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ جب بے حیائی آ جائے، حیا ختم ہو جائے تو تم چاہے جو کرو. اب ظاہر بات ہے کہ انسان کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا یا میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بے حیائی کے راستوں سے بچائے، اپنی اولادوں کو بھی بچائے، اپنی اولادوں کو بھی بچائے، بچپن سے اس کی فکریں کریں. میں 2 قدم آگے بڑھ کر کہوں، معاف کیجئے گا کہ ہماری اولادوں کے تعلق سے ہم بہت بے حیائی برتتے ہیں کہ بھئی چھوٹی بچیاں ہیں، ان چھوٹی بچیوں کے نہ لباس پر ہماری توجہ ہوتی ہے، نہ پوشاک پر ہماری توجہ ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ مردانہ لباس پہنتی، چونکہ لعنت کی بات آئی تھی نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہماری بچیوں کو ہم اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیں انشاءاللہ. تو عورتیں مردانہ لباس پہنتی ہیں تو ان عورتوں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. سوچئے تو صحیح کہ ہماری بچیوں پر اللہ اور رسول کی لعنتیں برس رہی ہیں ہماری اس انداز تربیت کی وجہ سے، ہمارے اس انداز کردار کی وجہ سے. اس لیے اپنے تربیت میں، اپنے نظام میں، اپنے گھر کے ماحول میں ہمیشہ اسلامی رنگ رکھیے گا، اسلامی طور طریقے رکھیے گا. اسی طور طریقے میں یقیناً دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے. اور اگر ہم نے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جو اسلام سے ہٹ کر ہے تو چاہے دنیا واہ واہ کر لے مگر یقیناً آخرت میں رسوائی ہے، آخرت میں ذلت ہے. اللہ اس رسوائی سے، اس ذلت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ہاں، بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کرنے والی بنے. اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اعمال کے اختیار کرنے سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے ایمان کے بول بولنے سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے سے. ان تمام اسباب اور ذرائع کو ہم اختیار کریں، انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اور صرف محفوظ نہیں رہے گا بلکہ ایمان بڑھتا رہے گا، اور اسی ایمان کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اللہ کی رضامندی کے مستحق بن جاویں گے.
اللہ تعالیٰ آپ کی اس کثیر تعداد میں آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ سے محبت ہی کی دلیل ہے، یہ اللہ سے محبت ہی کی نشانی اور علامت ہے کہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے آپ اتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب یہ کہ کافی دیر سے آپ باتیں سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس مجلس کا جو دوسرا رخ ہے اور اس مجلس کی جو دوسری کڑی ہے، انشاءاللہ جامعۃ الصالحات للبنات کی جو معلمات ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی خطاب کریں گے، اور بہت اصل باتیں جو عورت ہی سے کر سکتی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آوے گی، اہم مضمون آپ کے سامنے آوے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان معلمات کی اور ان آپا کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔